السلام علیکم ناظرین، دکن ڈائری کے ساتھ حاضر ہوں میں ممتاز سلم۔ ہیڈ لائنز پر سب سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں۔ حیدرآباد میٹرو ریل کے دوسرے کاریڈور کا وزیر اعلیٰ کے سیاح نے کیا افتتاح۔ JBS تا MGBS 11 کلومیٹر کا سفر 16 منٹ میں طے ہوگا۔ حکومت نے جنوبی شہر کو کیا نظر انداز۔ انٹرمیڈیٹ امتحانات کے شفاف انداز میں انعقاد کے لیے کلکٹرز کو ہدایت۔ بورڈ کے دفتر میں کنٹرول روم کا قیام۔ وزیر تعلیم کا جائزہ اجلاس۔ شہریت ترمیمی قانون کے خلاف جمعہ کو شہر حیدرآباد سمیت مختلف مقامات پر کیے گئے زبردست احتجاج۔ کالے قانون کو واپس لینے کا احتجاج جاری رکھنے کا کیا اعلان۔ پارلیمنٹ میں تلنگانہ کی تشکیل کو لے کر وزیر اعظم مودی کے بیان پر کانگریس نے ظاہر کی سخت ناراضگی۔ کہا دہلی انتخابات میں امکانی شکست سے مودی کھوکھلاہٹ کا شکار ہو چکے ہیں۔ ملک بھر میں CAA اور NRC کو لے کر جاری احتجاج کے دوران آدھار کارڈ کی تنسیخ میں والد کا نام نکال دیا گیا۔ والد کے نام کی جگہ کیئر آف شامل کرنے پر عوام میں پائی جا رہی تشویش۔ جانتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے میٹرو ریل کاریڈور کے تحت جبلی بس اسٹیشن تا MGBS تک میٹرو ریل کا افتتاح انجام دیا ہے۔ افتتاح کے بعد وزیر اعلیٰ نے کابینی وزراء اور اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ جبلی بس اسٹیشن تا MGBS اسٹیشن سفر کیا۔ اس موقع پر پولیس کے وسیع تر انتظامات کیے گئے تھے اور GBS تا MGBS 11 کلومیٹر اس نئے روٹ پر 9 اسٹیشن ہوں گے اور 16 منٹ میں یہ فاصلہ طے ہوگا۔ واضح ہے کہ دوسرے کاریڈور کے تحت جنوبی شہر کے فلک نما تک احاطہ کیا جانا چاہیے تھا، تاہم حکومت نے اس کاریڈور کو MGBS تک ہی محدود کرتے ہوئے اس کا افتتاح انجام دیا۔ اس سلسلے میں حکومت نے اسمبلی میں بھی اعلان کیا تھا کہ جنوبی شہر میں میٹرو ریل کا کام جلد شروع ہوگا اور اس کاریڈور کو شمشاباد تک توسیع دینے کا بھی اعلان کیا گیا تھا، تاہم اس سلسلے میں اب تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ اس سے پہلے میاں پور تا LB نگر 19 کلومیٹر کے پہلے کاریڈور اور ناگول تا رائے درگ کا تیسرا کاریڈور کا پہلے ہی افتتاح عمل میں آ چکا ہے۔ اس موقع پر وزیر بلدی نظم و نسق کے تارک راما راؤ، وزیر داخلہ محمد محمود علی، وزیر ٹی سرینواس ریڈی، پرشانت ریڈی، ملا ریڈی، چیف سیکریٹری سومیش کمار کے علاوہ میٹرو ریل کے منیجنگ ڈائریکٹر NVS ریڈی اور دیگر موجود تھے۔ وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی نے ضلع کلکٹرز کو ہدایت دی ہے کہ انٹرمیڈیٹ امتحانات کے دوران طلباء کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو، اس کے لیے ضروری اقدامات کریں۔ ضلع رنگا ریڈی کلکٹریٹ میں ضلع کلکٹرز کے ساتھ ویڈیو کانفرنس منعقد کرتے ہوئے وزیر سبیتا اندرا ریڈی نے کہا کہ انٹرمیڈیٹ بورڈ میں کنٹرول روم قائم کیا جائے گا اور ایک نوڈل آفیسر کو مقرر کیا جائے گا۔ ریاست میں کسی ضلع میں کوئی مسئلہ ہو وہ کنٹرول روم سے رجوع ہو کر اس کی یکسوئی کریں۔ انہوں نے کہا ہے کہ انٹرمیڈیٹ بورڈ کے امتحان اور اس کے نتائج جاری ہونے تک کلکٹرز مکمل طور پر توجہ دیں۔ امتحانات کے انتظامات کے سلسلے میں کلکٹرز مقامی سطح پر جائزہ اجلاس منعقد کرتے ہوئے ضروری اقدامات کریں۔ وزیر موصوف نے ٹرانسپورٹ محکمے کو ہدایت دی ہے کہ وہ امتحانی مراکز کے لیے خصوصی بسیں چلائیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ امتحانات کو شفاف بنانے کے لیے خصوصی اسکواڈ تشکیل دیا جائے۔ وزیر نے کہا کہ امتحانات مکمل شفاف اور پرسکون انعقاد کلکٹرز کی ذمہ داری ہے۔ اس ویڈیو کانفرنس میں بورڈ کے سیکریٹری عمر جلیل کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ سنگا ریڈی ضلع ظہیر آباد منڈل میں NRC NPR اور CAA کے خلاف پچھلے 19 روز سے احتجاجی دھرنے کا سلسلہ جاری ہے، جس میں مقامی عوام کی کثیر تعداد نے حصہ لیتے ہوئے مودی سرکار کے خلاف نعرے بازی کی ہے اور فرقہ پرست حکومت سے آزادی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب تک یہ کالا قانون واپس نہیں ہوگا، گاندھی جی کے طرز پر کسی بھی املاک کو نقصان پہنچائے بغیر اس وقت تک ہمارا بھی احتجاج جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری پہچان جنگ آزادی میں شہید ہونے والے علماء، شاہین باغ اور جہاں جہاں احتجاج ہو رہے ہیں
وہ جگہ تاریخی عمارتیں بلکہ ملک کا ذرہ ذرہ ہمارے وجود کی پہچان ہے۔ انہوں نے کہا کہ CAA کی تائید کرنے والے ملک کے دشمن، انگریزوں کے غلام، ملک کو توڑنے اور بانٹنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر سیاہ قانون کو مرکزی حکومت رد نہیں کرے گی تو تمام پارٹیاں مل کر اس کے خلاف آواز اٹھائیں گی۔ دستور سب کی حفاظت کرنے والا ہے، دستور کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ مسئلہ صرف مسلمانوں کا نہیں بلکہ ملک کے تمام شہریوں کا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس کالے قانون کی سختی اور سنگینی کو محکمہ پولیس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس پر پر احتجاج کرنے والوں کے ساتھ نہ صرف نرم رویہ بلکہ ان کی حفاظت کی کوشش بھی کرنی چاہیے، ورنہ اس کالے قانون کی زد میں وہ بھی آ سکتے ہیں۔ ధైర్యాన్ని రాజకీయంగా ఇచ్చి ఆ రోజు నాన్నగారి సమయం నుంచి ఈ రోజు దాకా చందోల్ గ్రామం ప్రత్యేకతను ఎప్పటికప్పుడు చాటుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు ఇంకా మా వంతు ఆ చందోల్ గ్రామానికి తిరిగి చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత ఈరోజు నా మీద ఉంది. ఆ క్రమంలోనే చందోల్ గ్రామంలో पूरे हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मुत्तहिद हुए, गोया कि CIA का फायदा हुआ। मैं नुकसान की बात नहीं कहता, CIA के आने से फायदा हुआ। कल थोड़ा बहुत मतभेद था, आज वो मतभेद भी खत्म हो गया। आज हम एक ही सब। वखाराबाद जिला टांडूर मंडल में अवाम की जानिब से काले कानून CAA के खिलाफ एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया है। इस मौके पर JAC के कायदीन ने अम्बेडकर चौक पहुंचकर मेमार दस्तूर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल माला डालकर उन्हें खिराज पेश किया। इस मौके पर तमाम कायदीन ने मोदी हुकूमत की जानिब से लाए गए काले कानून के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने मुल्क की अवाम को तकसीम करने के लिए गैर दस्तूरी कानून नाफिज किया है। उन्होंने काले कानून को वापस लेने तक अपना एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया है। ఇంకా CCI కంపెనీలో వచ్చింది తాండూరులో చూసుకుంటే तमाम भाइयों से मैं ये बात बताना चाहती हूँ, जिसको मुसलमान की वफ़ादारी पर शक हो, जो एक मुसलमान की वफ़ादारी पर शक करता हो, अल्लाह की कसम वो हिंदुस्तान का खैर ख्वाह, हिंदुस्तान का वफ़ादार कभी नहीं हो सकता। तो हम तमाम यहाँ पर एक शाहीन बाग के एक शाख बनकर यहाँ पर खड़े हुए हैं और उस वक्त तक इंशाअल्लाह हम खड़े रहेंगे जब तक कि ये बिल वापस नहीं लिया जाएगा। तो आप उधर गुंटूर जिला पनूरू में NRC, NPR और CAA के खिलाफ मुकामी अवाम की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई और धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस रैली में मुकामी मुस्लिम ख़वातीन की कसीर तादाद ने हिस्सा लेते हुए मोदी सरकार के काले कानून के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कहा है कि BJP हुकूमत ने जो कानून लाया है इससे न सिर्फ मुसलमानों को नुकसान पहुँचेगा बल्कि मुल्क के दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वालों को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने मोदी सरकार के काले कानून के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में एहतजाज करने वाली ख़वातीन की भरपूर सताइश की और उनके एहतजाज में बराबर के शरीक होने का ऐलान किया। మొహమ్మద్ జహాన్ ప్రాణ త్యాగాలు ఈ దేశం కోసం చేశాడు. నేను వస్తే మోదీ అమిత్ हिंदुस्तान को हम नहीं छोड़ेंगे, हमारी जानों को भी देंगे लेकिन हिंदुस्तान को नहीं छोड़ेंगे। हमारी जानों से ज्यादा प्यारा है ये हिंदुस्तान, हमारा है हिंदुस्तान। दिल्ली के शाहीन बाग में NRC, NPR और CAA के खिलाफ जारी एहतजाज में मुल्क के कोने कोने से अवाम हिस्सा लेते हुए शाहीन बाग की ख़वातीन की हिम्मत अफजाई कर रहे हैं। इसी तरह से महबूब नगर के मोहल्ला न्यू टाउन से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों के वफ्द ने भी शाहीन बाग पहुंचकर CAA, NRC और NPR के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज किया। इस मौके पर उन्होंने शाहीन बाग, घंटाघर, सलीमपुर के अलावा मुल्क के दीगर इलाकों में काले कानून के खिलाफ एहतजाज कर रही ख़वातीन की जज्बे की भरपूर सताइश की।
انہوں نے کہا کہ شاہین باغ کی خواتین نے مودی سرکار کے کالے قانون کے خلاف کھڑے ہو کر ملک بھر میں اس کی شمع جلائی ہے اور آج یہ احتجاج ایک تحریک بن گیا ہے اور شاہین باغ کی خواتین نے ایک تاریخ رقم کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی خواتین کا یہ احتجاج رائے گا نہیں جائے گا اور ظالم حکمران ایک دن زمین پر آ جائیں گے۔ آپ لوگوں نے کیا قربانی کر کے بتائی؟ یہ ہمارے لیے مشہور رہا، یہ کیوں کہ یہ قوم ایسی قوم ہے، بھوکا رہنا۔ ملک بھر میں ایک طرف NRC، NPR اور CAA کو لے کر عوام میں تجسس پایا جا رہا ہے۔ ایسے میں ملک کی عوام کو الیکٹرانک طریقے سے شناخت پہچاننے والے آدھار کارڈ کی تنسیخ کرنے پر آدھار کارڈ میں والد کے نام کی جگہ پر کیئر آف کا نام پوچھا جا رہا ہے۔ اس طرح کا ایک واقعہ نارائن پیٹ ضلع کے اوٹکور منڈل کے سرکاری اسکول میں دیکھنے میں آیا۔ تفصیلات کے بموجب اوٹکور منڈل کے سرکاری اسکول میں طلباء کے آدھار کارڈ کی تنسیخ کے لیے کاؤنٹر لگایا گیا تھا۔ اس دوران آدھار کارڈ میں والد کے نام کی جگہ پر کیئر آف کا آپشن دیا گیا ہے، جسے دیکھ کر مقامی عوام نے اعتراض ظاہر کرتے ہوئے اس کے خلاف متعلقہ عہدیداروں سے شکایت درج کروائی ہے۔ اس موقع پر آدھار کارڈ اپڈیٹس کرنے والے عہدیدار نے بتایا ہے کہ آدھار کارڈ کے سافٹ ویئر کو اپڈیٹ کرنے کے بعد اپلیکیشن فارم میں والد کے نام کی جگہ کیئر آف کا نام پوچھا گیا ہے، جسے آدھار کارڈ کے انتظامیہ کی جانب سے ہی تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس دوران نارائن پیٹ کے نائب سرپنچ عبدالرحمان نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے آدھار کارڈ میں اس طرح کی تبدیلی کو مرکزی حکومت کی ایک سازش قرار دیا اور اس سلسلے میں عوام کو ہوشیار رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ اور تلنگانہ کانگریس پارٹی کے ترجمان نظام الدین نے کہا کہ تلنگانہ حکومت شعبہ صحت کو نظر انداز کر رہی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ہر سال کوئی نہ کوئی وبائی مرض سے عوام پریشان ہے۔ ڈینگی کے معاملے میں تلنگانہ سر فہرست ہے۔ سرکاری ہاسپٹل میں ادویات موجود نہیں ہیں۔ بجٹ میں محکمہ صحت کے فنڈز میں کمی کی جا رہی ہے۔ مرکزی رپورٹ کے مطابق تلنگانہ میں وبائی امراض سے نمٹنے کے لیے ادویات موجود نہیں ہیں۔ گزشتہ سال لائف سیونگ ادویات کے لیے 1 روپیہ بھی مختص نہیں کیا گیا۔ بستی دواخانوں کا فیصلہ اچھا ہے لیکن اس کی کارکردگی بہتر ہونی چاہیے تھی۔ غریب عوام کو فائدہ ہوگا۔ عظیم تر بلدیہ حیدرآباد کے انتخابات کے وقت 300 بستی دواخانوں کو قائم کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا لیکن وہ پورا نہیں کیا گیا۔ انہوں نے محکمہ صحت کے وزیر سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بستی دواخانوں کا دورہ کرتے ہوئے اس کی کارکردگی کا جائزہ لیں، تبھی حقائق سامنے آئیں گے۔ محکمہ صحت پر فنڈز خرچ کرنے میں تلنگانہ سب سے پیچھے ہے، اس کا انکشاف RBI رپورٹ میں ہوا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ سال بجٹ میں 10% اضافہ کریں۔ تلنگانہ کے قانون ساز کونسل صدر نشین گپتا سکندر ریڈی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم پورے ملک کے ہیں یا بعض ریاستوں کے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں تلنگانہ بل کو دروازے بند کر کے منظوری دینے کی بات کر کے تلنگانہ کی عوام کی توہین کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ نریندر مودی کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ملک کے لیے بھی وزیر اعظم ہیں۔ تلنگانہ بل پارلیمنٹ میں منظوری کے دوران وہ رکن پارلیمنٹ نہیں تھے۔ اس بل کو منظور کروانے کے لیے کافی جدوجہد کرنی پڑی تھی۔ اس وقت اپوزیشن میں بیٹھی BJP نے بھی اس بل کی تائید کی تھی۔ نریندر مودی نے تلنگانہ عوام کے ساتھ اس وقت کے BJP لیڈر سشما سوراج اور ارکان پارلیمنٹ کی بھی توہین کی ہے۔ وزیر اعظم کو چاہیے کہ وہ حقائق سے واقفیت حاصل کرتے ہوئے مستقبل میں تلنگانہ عوام کی توہین نہ کریں۔ انہوں نے انتباہ دیا ہے کہ وہ تلنگانہ جہدکاروں اور تلنگانہ تحریک کے وقار کو کم کرنے کی کوشش نہ کریں۔
تلنگانہ کانگریس کے سینئر لیڈر جی نارائن ریڈی نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ میں نریندر مودی نے ملک کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دینے والوں کی توہین کی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دہلی انتخابات میں امکانی شکست سے بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکے ہیں۔ گاندھی جی کی توہین کرنے والے رکن پارلیمنٹ کے خلاف مودی نے کارروائی نہیں کی۔ گاندھی کی توہین ملک کی عوام کی توہین ہے۔ انہوں نے کہا کہ مودی نے پھر ایک بار تلنگانہ تشکیل کے عمل پر نکتہ چینی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی تلنگانہ کے ساتھ سوتیلا سلوک کر رہی ہے۔ پارلیمنٹ میں تلنگانہ بل کی تائید اپنی مرضی سے دیا ہے یا اس کا خلاصہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی تقسیم نہرو حکومت کی سازش تھی تو اس حکومت میں شیام پرساد مکھرجی بھی شامل تھے۔ یہ بات مودی بھول رہے ہیں۔ بدعنوانی سے پاک حکومت چلانے کی بات کرنے والے KCR اور TRS قائدین عثمانیہ یونیورسٹی میں اراضی قبضوں پر کیوں خاموش ہیں؟ انتخابات کے وقت KCR کو کسانوں کے مسائل یاد آتے ہیں اور ریتو بندھو یاد آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسمبلی انتخابات میں تعاون کرنے پر ہی رجت کمار کو ترقی دی گئی ہے۔ اور تلنگانہ کانگریس پارٹی کے ترجمان اندرا شوبھا نے کہا ہے کہ غریب عوام کے گھر کے خواب کو مرکز اور ریاستی حکومت پورا کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ KCR نے کانگریس کے اندرما مکانات کا مذاق اڑایا تھا۔ ڈبل بیڈ روم مکان دینے کا اعلان کیا تھا، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ ریاست کے جملہ مستحق افراد میں صرف 12% افراد کے لیے مکانات کی تعمیر کا کام مکمل کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اب تک 3 اضلاع میں ڈبل بیڈ روم مکانات کے کاموں کا آغاز تک نہیں ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے اسمبلی میں بیان دیا تھا کہ ستمبر 2019 تک 2 لاکھ مکانات تعمیر ہو جائیں گے۔ عظیم تر بلدیہ حیدرآباد 1 لاکھ کے مجملہ صرف 7,944 ہی مکانات تعمیر ہوئے ہیں۔ RTI کے مطابق مرکزی حکومت نے 2018 تک 20,314 مکانات کی تعمیر کی منظوری دی ہے اور 1,156 کروڑ روپے بھی جاری کیے ہیں اور 4 سال سے خاموش ہے۔ ریاستی حکومت سے کیوں سوال نہیں کرتی؟ یہ دونوں حکومتیں نہیں چاہتی ہیں کہ غریب عوام کا گھر بنے۔ بی جے پی ایک طرف KCR کی حکومت کو بدعنوانی قرار دیتی ہے لیکن اس کے خلاف کارروائی نہیں کرتی ہے۔ ان دونوں کے درمیان خفیہ معاہدہ ہو چکا ہے۔ تلنگانہ میں بی جے پی کو سیاست کرنے کا حق نہیں ہے۔ اور وشاکھاپٹنم میں بائیں بازو جماعتوں کی جانب سے مرکزی حکومت کے بجٹ میں وشاکھاپٹنم کے ساتھ کی گئی ناانصافی کے خلاف احتجاجی دھرنا منظم کیا گیا۔ اس موقع پر CPM CPI پارٹی کے قائدین اور کارکنوں کی کثیر تعداد نے حصہ لیتے ہوئے مودی سرکار کے خلاف ناراضگی ظاہر کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آندھرا پردیش کی تشکیل کے بعد وشاکھاپٹنم کو نیا ریلوے زون بنانے کا وعدہ کیا گیا تھا، تاہم آج تک اس پر عمل نہیں کیا گیا اور نہ ہی اس کے لیے بجٹ مختص کیا گیا ہے۔ انہوں نے فوراً وشاکھاپٹنم کو ریلوے زون بناتے ہوئے اس کی ترقی کے لیے بجٹ مختص کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ نرمل ضلع بھینسا کے بلدی انتخابات میں مجلس اتحاد المسلمین کی شاندار کامیابی پر مجلس کونسلرز محمد عامر، سید عرفان، عبدالقدیر نے اپنے اپنے وارڈز کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی اور انہیں ووٹ دے کر کامیاب بنانے پر انہوں نے تمام رائے دہندوں کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر انہوں نے عوام کو کسی بھی طرح کا مسئلہ کے لیے حل کے لیے راست ان سے ملاقات کرنے کا مشورہ دیا ہے اور کہا کہ وہ عوامی مسائل کے لیے اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ اس دوران مقامی عوام نے نومنتخبہ مجلسی کونسلرز کی شورکشی و خودکشی کرتے ہوئے انہیں مبارکباد دی ہے۔ نرمل ضلع کلکٹر مشرف علی فاروقی نے اپنے عہدے کا جائزہ لینے کے بعد فرقہ وارانہ فسادات سے متاثرہ علاقہ بھینسا کا دورہ کرتے ہوئے فساد زدہ افراد سے ملاقات کی۔
ان کے ہمراہ ضلع SP ششیدھر راجیو، DSP نرسنگ راؤ، سرکل انسپکٹر وینو گوپال، RDO راجو کے علاوہ دیگر سرکاری عہدیدار موجود تھے۔ اس موقع پر ضلع کلکٹر نے بھینسہ شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے متاثرین سے ملاقات کی۔ اس دوران انہوں نے فرقہ وارانہ فسادات کے دوران نظر آتش کیے گئے مکانات کا بھی دورہ کیا اور متاثرین سے ملاقات کرتے ہوئے تفصیلات حاصل کی۔ اس موقع پر متاثرین نے فسادات کے دوران پیش آئے ان کے ساتھ ہوئی زیادتی کے بارے میں تفصیلات بتلائیں اور ان کے ساتھ انصاف کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس دوران مقامی اقلیتی قائدین نے ضلع کلکٹر کی جانب سے پہلی مرتبہ بھینسہ شہر میں فساد متاثرہ علاقے کا دورہ کرنے پر ضلع کلکٹر کا شکریہ ادا کیا۔ تاہم انہوں نے فرقہ وارانہ فسادات کے دوران تباہ کی گئی شہر کی 2 مساجدوں کا دورہ نہ کرنے پر ناراضگی ظاہر کی اور اس سلسلے میں ریاستی اقلیتی کمیشن کی جانب سے بھی کوئی کارروائی نہ کیے جانے پر تشویش کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ بھینسہ میں فرقہ وارانہ فسادات کے دوران سب سے زیادہ اقلیتوں کے املاک کو نقصان پہنچایا گیا ہے، تاہم سرکاری عہدیداروں کی تنگ نظری کی وجہ سے متاثرہ اقلیتوں کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے۔ اور نلگنڈا ضلع عدالت نے گزشتہ روز حاجی پور بھونگیر میں پیش آئے 3 معصوم لڑکیوں کی عصمت ریزی اور قتل کے واقعے میں ملوث درندہ صفت سرینواس ریڈی کو پھانسی کی سزا سنائی ہے۔ اس موقع پر رچاکنڈا پولیس کمشنر مہیش بھگوت نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اپریل 2020 میں 2 معصوموں کے قتل میں ملوث ملزم کو ضلع عدالت نے پھانسی کی سزا سنائی، جس پر عوام نے اس فیصلے سے خوشی کا اظہار کیا ہے۔ اس موقع پر کمشنر پولیس نے پولیس ٹیم اور گاؤں کے لوگوں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے اس کیس میں اپنا پورا تعاون دیا، جس کی وجہ سے 9 ماہ کے اندر عدالت نے اپنا فیصلہ سنایا ہے۔ نظام آباد کے احمدی بازار میں واقع مٹن مارکیٹ میں کل دیر رات گئے ایک قتل کا واقعہ پیش آیا۔ تفصیلات کے بموجب نظام آباد کے آٹو نگر کا ساکن 35 سالہ شیخ اکبر عرف سنارا اکبر نے اپنے ساتھی محمد کریم کے ساتھ احمدی بازار میں واقع بکرا مارکیٹ میں شراب نوشی کی۔ بعد ازاں دونوں میں کسی بات کو لے کر جھگڑا ہوا اور پھر محمد کریم نے حالت نشہ میں ایک بھاری لکڑی سے لگاتار وار کرتے ہوئے اکبر کا قتل کر دیا اور وہاں سے راہ فرار اختیار کر لی۔ اس واقعے کی اطلاع پولیس کو ملنے پر پولیس عہدیداروں نے موقع واردات پر پہنچ کر حالات کا جائزہ لیا اور اس سلسلے میں ایک مقدمہ درج کرتے ہوئے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہاسپٹل منتقل کر دیا ہے۔ سنگاریڈی ضلع ظہیر آباد میں قدیم قومی شاہراہ پر موجود دکانات میں اچانک مہب آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا۔ اس آتش زدگی کے واقعے میں سڑک کے کنارے موجود تقریباً 4 دکانات مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گئی۔ اس واقعے کی اطلاع فائر سروسز کے عملے کو ملنے پر فائر سروس کے عملے نے فوراً موقع پر پہنچ کر کافی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پا لیا۔ اس حادثے میں لاکھوں روپے کے املاک کا نقصان ہوا ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں ایک مقدمہ درج کرتے ہوئے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ آخر میں ڈالتے ہیں سرخیوں پر پھر ایک نظر۔ حیدرآباد میٹرو ریل کے دوسرے کاریڈور کا وزیر اعلیٰ کے سیاح نے کیا افتتاح۔ JBS تا LGBS 11 کلومیٹر کا سفر 16 منٹ میں طے ہوگا۔ حکومت نے جنوبی شہر کو کیا نظر انداز۔ انٹرمیڈیٹ امتحانات کے شفاف انداز میں انعقاد کے لیے کلکٹر کو ہدایت۔ بورڈ کے دفتر میں کنٹرول روم کا قیام۔ وزیر تعلیم کا جائزہ اجلاس۔ شہریت ترمیمی قانون کے خلاف جمعہ کو شہر حیدرآباد سمیت مختلف مقامات پر کیے گئے زبردست احتجاج۔ کالے قانون کو واپس لینے کا احتجاج جاری رکھنے کا کیا اعلان۔ پارلیمنٹ میں تلنگانہ کی تشکیل کو لے کر وزیر اعظم مودی کے بیان پر کانگریس نے ظاہر کی سخت ناراضگی۔ کہا دہلی انتخابات میں امکانی شکست سے مودی بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکے ہیں۔
मुल्क भर में CAA और NRC को लेकर जारी एहतजाज के दौरान आधार कार्ड की तंसीब में वालिद का नाम निकाल दिया गया। वालिद के नाम की जगह के ऑफ शामिल करने पर अवाम में पाई जा रही है तशवीश। इसी के साथ ही द कंटरी खत्म करने की मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।